ایڈوکیٹ ہمارے خالد سندھو صاحب جو کہ صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے. پاکستانی فوج، پاکستانی قوم، پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ اس پہ رشک کیا جانا چاہیے. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لاہور سے دور سے تشریف لے کر آپ کے پاس پہنچے ہیں، اور آپ تمام صحافیوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگی مجرم قرار دیا جانا چاہیے. مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا. اس موقع پر مرکزی مسلم کے صدر خالد مسعود سندھو، ترجمان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم حیدرآباد ڈویژن کے صدر عقیل احمد، ترجمان مرکزی مسلم لیگ خالد سیف، انفارمیشن سیکرٹری عبدالواحد، مرکزی مسلم کے ضلعی صدر فاروق خانزادہ، تعلقات عامہ کے صدر ریحان شیخ سمیت دیگر مقامی قیادت نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو کا کہنا تھا کہ جو ملک پرامن ریاست ایران کی قیادت کو شہید کرے اس کے صدر کو نوبل انعام نہیں دیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پر اسرائیل کی جارحیت ایک خواب ثابت ہوگی اور پاکستانی قوم و افواج دشمن کے قدم ڈگمگا دیں گی. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی سیاسی جماعتیں اپنے منشور پر قائم نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں. مرکزی مسلم لیگ کا منشور معاشرے کی تشکیل اور تربیت ہے تاکہ شہری ایک قوم بن سکیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی مسلم لیگ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، اور جب اقتدار گراس روٹ لیول سے آئے گا تو سیاسی حالات بہتر ہوں گے. خالد مسعود سندھو نے کہا کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو سب سے پہلے مرکزی مسلم لیگ نے اس کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ ہر وہ ریاست جہاں ظلم، جبر یا قبضہ ہو وہ اس کی مذمت کرتے رہیں گے. ہم ہر ظالم کے خلاف اور ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں مسلم ممالک کو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے. اگر مسلمان ایک امت بن جائیں تو دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن جانتا ہے اگر پاکستان پرامن اور مستحکم ہو تو وہ مسلم ممالک کی مدد کر سکتا ہے، اسی لیے پاکستان پر نظریں رکھی جا رہی ہیں. انہوں نے پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر پاکستان مخالف سازشوں کا مقابلہ کریں. آخر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی مرکزی مسلم لیگ کا مشن ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ میدان سیاست میں سرگرم عمل ہیں. ترجمان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم نے کہا ہم نے ہمیشہ صحافی برادری کی خدمت کی، ساتھ انہیں موجود جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعارف کراتے ہوئے مختلف پریس کلب پہ پروگرام کرتے ہوئے آئے. آج کل AI کا دور ہے، اس نیو ٹیکنالوجی سے واقفیت دسترس حاصل کرنا ضروری ہے. اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد ڈویژن کے صدر عقیل احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ہم صحافت کو اپنے ملک کا اہم ستون سمجھتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آخر میں خالد سیف نے آنے والے تمام صحافی برادری کو افطار ڈنر پیش کیا. ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا فرمائی. ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے اور ہم پاکستانی قوم ہیں. ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلاف اپنی جگہ سے وہ ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی واقعات ہوئے اس ملک میں، جو بھی حالات ہوئے، ہم نے ایک قوم کی طرح مقابلہ کیا. اللہ کے فضل سے اب بھی ہم ایک قوم کی طرح مقابلہ کریں گے. اور رہی بات اس کی سہولیت کی، سہولی ریاست کی اسرائیل کی، یہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان پہ جارحیت کرے. اگر کبھی ایسا وقت آیا تو یہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کس طرح ریٹیلیٹ کرتا ہے. پاکستان اگر اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو دن میں تارے دکھا سکتا ہے تو اس کو تو ابھی وہ اس طرف ابھی چونکہ یہ ریاستی پابندیاں اور بین الاقوامی قوانین ہیں جو پاکستان کو بھی مجبور کیے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا موقع آیا تو اللہ کے فضل سے ہم شکر ہوں گے. پاکستانی فوج، پاکستانی قوم، پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ اس پہ رشک کیا جانا چاہیے اور رشک کیا جا سکتا ہے. جب یہ حملہ ہوا تو میرا خیال ہم اس وقت پشاور میں تھے. ہم اس وقت پشاور میں تھے. سب سے پہلے ہم نے میڈیا پہ آ کر ہم نے مذمت کی اور بڑے واضح الفاظ میں ہم نے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ حالات اس وقت ایسے ہیں، اس وقت ہمیں امت مسلمہ کی طرف جتنے ممالک ہیں سب کو اکٹھا ہو کر اس کا مقابلہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا صرف ایک پیغام ہے کہ ہم سب اس ملک میں رہنے والے پاکستانی ہیں
पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए हम हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के लिए हमारा जीना मरना है। हमें एक कौम बनकर सोचना होगा, एक कौम की हैसियत से रहना होगा। हमें अपने छोटे मोटे निजी इख्तलाफात को ख़त्म करके इलाकाई, लिसानी, मजहबी तमाम अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए एक कौम बनकर आज के हालात का मुकाबला करना होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया में सुरखरू होगा।